خلیفہ ثانی سسر رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور شہادت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی شاخ بنو عدی کے ساتھ تھا، جیسے بنو ہاشم تھے، بنو تیم تھے، بنو مخزوم، یہ قریش کی شاخیں تھیں۔ تو ان کا تعلق بنو عدی کے ساتھ تھا۔ نبوت کے 6 سال انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام لانے سے پہلے یہ مسلمانوں کے اور اسلام کے بڑے سخت مخالف تھے، بولڈ تھے، طاقتور تھے، پہلوان تھے، جری تھے، اور اسٹیٹ فارورڈ تھے، صاف، جس کی مخالفت ہے صاف ہے، جس کی حمایت ہے وہ بھی صاف، بالکل کلیئر کٹ، کردار بھی واضح۔ تو اسلام کے سخت مخالف تھے۔ اسلام لانے کا ان کا جو سبب بنا وہ یہ واقعہ کہ سورۃ الحاقہ کی انہوں نے تلاوت سنی، پہلے سورۃ فاتحہ کی سنی، پھر سورۃ الحاقہ، اور سورۃ الحاقہ میں جو ہے نا آیات، ان کا وزن جس کو نہیں کہتے ہیں، وہ بڑا زبردست ہے، ایک بڑا تسلسل چلتا ہے، کو تلاوت میں ایک بڑی تاثیر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورۃ الحاقہ کی تلاوت سنی نا، تو انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ جو اس کے قرآن کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ شاعرانہ کلام ہے، تو وزن سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے، تھیم، مضمون ظاہر ہے قرآن کا کسی شاعر کے بس کی بات ہی نہیں۔ اس وقت میں اسلام لانے سے پہلے دور جاہلیت کے جو شعراء تھے، جو لوگ شاعری کرتے تھے، ان میں اکا دکا تھا جس میں آخرت کا بیان ہو، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، قرآن کا اور آخرت کا تفصیلی بیان وہ تو ان کی شاعری میں تھا ہی نہیں۔ وہ اکا دکا شاعر تھے جن کی دور جاہلیت میں یہ کچھ بیان اخلاقی اصلاحی تھے، وگرنہ وہ جو شاعروں کے اپنے ہوتے ہیں تخیل اور بہکی باتیں یہ تھیں۔ تھیم، مضمون، عنوان کے لحاظ سے تو قرآن ظاہر ہے بالکل منفرد۔ اب وزن کے لحاظ سے کوئی شبہ پڑ رہا تھا تو سورہ حقہ میں ہی آ جاتا ہے کہ آگے اللہ فرماتے ہیں وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اعتراض پیدا ہو رہا تھا نا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ حقہ میں ہی دے دیا۔ پھر ان کے ذہن میں یہ آیا شاید کسی کاہن کا کلام ہے، آگے آ گیا ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ فرمایا کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا، اور اگر معاذ اللہ ایسا ممکن نہیں، بالفرض سمجھانے کے لیے بالفرض اگر یہ محمد کریم خود کوئی کلام گھڑتے اور ہماری طرف منسوب کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایسا ممکن نہیں تھا، ہم ان کی اشارت کاٹ دیتے۔ یعنی بالفرض کی بات ہوتی ہے نا، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مکمل ہیں، پرفیکٹ ہیں، معصوم ہیں، یہ سمجھانے کے لیے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اس انداز میں اللہ کے نبی کی جو رسالت ہے اس کی مزید صداقت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعی سچے صادق مصدوق اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساورنٹی بھی بیان کی، حاکمیت بیان کی، کہ ایسا تو نہیں جو کوئی دعویٰ کر رہی میں اللہ کا رسول ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو بہرحال جسے اللہ نے رسول چننا تھا چن لیا، انہوں نے دعویٰ کیا، اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہے، 1,24,000 انبیاء ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سورہ کی تلاوت سے میرے دل میں اسلام کی جو ہے نا وہ جگہ پکی ہوگی۔ ایک اور روایت ہے ان کی بہن کا واقعہ، اس کی سند میں کمزوری ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہی تھیں، یہ گئے بڑے غصے سے، کسی نے کہا کہ لو تم گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی وہ تو یہ واقعہ ہے، لیکن اس کی سند میں جو ہے وہ کمزوری ہے، سند میں ضعف ہے۔ یہ نہیں میں کہتا موضوع ہے، سند میں کمزوری ہے جو محدثین نے نشاندہی کی ہے۔ تو بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، 6 نبوی میں مسلمان ہوئے۔ اسلام لاتے ہی یہ میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ یہ جو ہے نا وہ بولڈ تھے، انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا، چھپایا نہیں۔ ساتھ ہی خانہ کعبہ کے اندر ظاہر ہے خانہ کعبہ کی طرف مسجد حرام میں مسلمانوں پہ بین تھا، وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اب قریش یہ گوارہ ہی نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے پھر کہا کہ اب تم حرم میں نماز پڑھو، دیکھتا ہوں تمہیں کون روکتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایسے ہوا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر دعا کرتے تھے، اے اللہ یا اس کو عمر بن خطاب کو،
یا ابن ہشام، ابو جہل کو، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی توفیق دے اور اسلام کو طاقت دے۔ قوت جو ہے نا وہ افراد سے ہی ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل ضرور ہے، لیکن یہ بندہ کہ نا تنے تنہا، تو وہ دیکھ لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، تو پھر بھی کیا پوزیشن تھی کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ جانا پڑا، ہے کہ نہیں؟ وہ قاتلانہ حملے کر رہے تھے۔ افرادی قوت کی، ہر بندہ جو ہے نا فرد، اس کی اہمیت ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہ ایک جو ہے نا اس کا انکار نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور صحابہ کرام بڑھے، طاقتور ہو گئے، تو پھر وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے ان کے بت آپ نے گرائے، کسی میں جرأت تھی اب روکے؟ جب فتح مکہ ہوا ہے تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ عزت دی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑی خوبیاں تھیں۔ یہ جو اقبال کا شعر ہے نا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یہ جو تین خوبیاں اقبال نے بیان کی ہیں، تینوں کی تینوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ صداقت کا، حکمران تھے، سچائی ہے، بیٹے نے بھی غلطی کی ہے تو سزا دی ہے، دوسروں سے زیادہ اپنے اوپر پابندیاں تھیں، صداقت ہے نا۔ اللہ اکبر، امامہ بھی پرانا، کپڑے پھٹے ہوئے، جوتا اس کے گانٹھیں لگی ہوتی تھی، کہنا ہوتے نا بیٹیاں، بیوی یا گھر والے افراد نے بھی کہنا کہ آپ سے اتنے لوگ جو ہے نا وہ سلطنت ہو کے ملنے آتے ہیں، تو یہ حالت، تو آپ ان کی رائے قبول نہیں کرتے تھے۔ تو بعض دفعہ احتراماً جو ہے نا آپ کی رائے ہو سکتا ہے دنیا داری کے بڑے کی احتراماً رائے میں آپ چپ بھی کر جائیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی، ان کے بیٹے تھے، اولاد تھی، بیوی بچے، رائے دیتے تھے نا، لیکن کسی نے انہیں غلط نہیں کہا۔ اس لیے ہمارے یہ چھوٹوں کے لیے بھی سبق ہے کہ پاسبل ہے بعض دفعہ ایک رائے آپ دے لیں، دوسرے بڑے کی ایک رائے اور ہے، تو اس میں آپ احتراماً اس کو تھوڑا سا، احترام کا درجہ بڑا ضروری ہے، جو ہماری جو موجودہ نسل ہے اس میں کم ہوتا جا رہا ہے، پہلے یہ زیادہ ہوتا تھا۔ اس میں ہمارا بھی قصور ہے، پہلے والدین جو ہے ان کی گرپ اور کیفیت کی تھی، اب اور اساتذہ کی بھی حالات وہ نہیں۔ پہلے یہ تھا کہ کوئی بچہ تنگ کرتا تھا نا تو والدین نے استاد محترم کہنا جی ہڈا کہنا نہیں مانتا تھا، رہنے سمجھائے۔ تو اب استاد کے والدین کہتے ہیں ہماری مرضی سے جو ہے نا وہ بچے کو پڑھائیں، تو ہو سکتا ہے والدین کو اتنی تعلیمی تکنیکوں کا پتہ ہی نہیں ہے جو اس کے پاس ہے۔ تو بہرحال یہ تو ضمناً میں نے عرض کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت، عدالت، عدل ان کا مشہور ہے، عدل فاروقی، شجاعت، بہادری میں نے ابھی ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگے، اور مسلمان پھر حرم میں نماز پڑھنا شروع ہو گئے، اور واحد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی بہادری کے تو بڑے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی ان کا بڑا مشہور ہے کہ جب ہجرت کرنے لگے تھے تو حرم میں بیٹھے ہوئے مکے کے سرداران تھے، عمر فاروق وہاں گئے، سب کو للکارا کہ لو آج عمر نے جو ہے نا، آج نہیں، عمر نے فلاں وقت پہ فلاں جگہ سے ہجرت کر کے جانا ہے، باقی چھپ کے گئے تھے نا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، بیوی بیوہ ہو جائے، ماں باپ اپنے بچے سے محروم ہو جائیں، وہ آئے عمر کا رستہ روک لے، چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ تو بہادری کا تو یہ عالم ہے، تو بہادری جب اللہ پہ توکل ہو تو پھر بہادری، صداقت، شجاعت یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ ساری چیزیں بدرجہ اتم موجود تھیں، اور اللہ کا خوف وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ اللہ، ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، اور سورہ یوسف میں یہ دعائیہ کلمات بھی ہیں جو بھی میں پڑھنے لگا ہوں، یہ دعائیہ کلمات، تو بندہ پریشان ہے نا تو یہ الفاظ رٹ لے، ان کے ساتھ دعا کرے۔ انما اشکو، کاف کتاب والا، اشکو
بس سی سے کے ساتھ ہے، سا نہیں، سین نہیں، سا. انما اشکو بسی وحزنی، حزن غم اردو میں استعمال ہوتا ہے، وحزنی الی اللہ، اتنی ہے. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. جب اس پہ پہنچے تو رونا شروع. یہ خاص کیفیت میں ہوتی، طاری ہوتی. اس کا مطلب سمجھے، پھر اس کا سیاق و سباق دیکھیں، پھر صحیح سمجھ آئے گی. انما بے شک، یہ صرف اور صرف، اشکو میں شکوہ کرتا ہوں، بسی اپنی پراگندگی کا، اپنے حالات کے پراگندہ ہو جانے کا، پریشان حال، وحزنی اور اپنے غم کا، اللہ، اللہ کی بارگاہ میں. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے. پہلے تو یوسف علیہ السلام چھین گئے، بیٹوں نے آ کے باپ سے جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گئی، تو قرآن میں موجود ہے. وہ دکھ بڑا تھا. یوسف علیہ السلام کے دکھ میں یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں. قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور دل میں دکھ رہتا تھا اس بیٹے کا. دوسرا واقعہ یہ ہو گیا کہ بنیامین جو ان کے بھائی تھے، انہوں نے وہ چوری کے الزام میں مصر حکومت نے ان کو قید کر لیا. پہلے یوسف بچھڑے ہوئے تھے، وہ ایک پیالہ سا چوری ہوا تھا. تو پھر وہ لمبا واقعہ میں صرف اشارہ کرتا ہوں. مہربانی کریے ذرا نا گھڑی جو ہے نا اس کو آن کر دے، میرے لیے آسانی ہوتا ہے، ذرا ٹائم کی پابندی ہو جاتی ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا میری طرف توجہ کریں، شکریہ. تو اب کیا ہوا، پہلے یوسف علیہ السلام وہ جو ہے وہ بچھڑ گئے. اب جو ہے نا وہ دوسرا بیٹا بنیامین وہ بھی بچھڑ گیا، قید ہو گئے. اب یعقوب علیہ السلام کو دوہرا صدمہ ہو گیا. اس وقت پھر انہوں نے یہ کلمات. اب دیکھیں نبی اپنی عاجزی اللہ کی طرف کہہ رہے، یہ نہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، جیسے ہمارے کوئی صاحب وحی بھی نہیں ہوتے تو میری پاور جیسے ہے، بس یہ ایسی کوئی باتیں نہیں. انبیاء اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے. وہ نبی یعقوب، اللہ اکبر، کہ جن کا باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، بیٹا بھی نبی. کیوں جی، اس سے بڑی ذات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی بڑی ہے. وہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نا. دادا تو وہی ہے نا ابراہیم. یعقوب علیہ السلام بھی انہی کی اولاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آ کے انہی کی اولاد میں سے. تو دیکھیں عارضی دیکھیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میں اپنی پراگندگی، یہ جو میری حالت کی جو میرے پریشانیاں آزمائشیں آئیں گے ان کی، اور جو ہے نا اپنے غم کی جو ہے نا شکوہ شکایت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا. نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ. چونکہ ہمارے ہاں ادھر یہ عقیدے، اس لیے بار بار ہمیں یہ بات کرنی پڑتی ہے. پھر اگر ہم سیدھی بات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں تو لوگ جی پیروں کو نہیں مانتے. بھائی ماننا قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو ہے. کوئی بھی دین کا عالم ہے، آپ اس سے گائیڈ لائن لیں. اگر وہ اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے مقام سے اوپر پیش کرے تو پھر ہم نے قرآن و حدیث سے رہنمائی لے کے اپنا عقیدہ قرآن و حدیث سے لینا ہے، اوپر نہیں لے جانا. ٹھیک ہے نا جی. اب کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ جی فلاں بزرگ کہتے ہیں میرا سارے ولیوں کی گردن پہ پاؤں ہے، جبکہ ان پہ تو وحی نہیں آتی. وہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنا بند ہو گئی. تو مومن کی عزت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کعبے سے بھی زیادہ ہے. تو اللہ کے ولی ایسی بات، اتنی بڑی بات، وہ تو عاجزی میں انتہا ہوتی ہے. اب ایسا جملہ ہم کہیں گے اللہ کے ولی کا نہیں ہے، ان کی طرف منسوب ہے. تو یہ کہے جی لو جی یہ تو اس ولی میں نہیں مانتے، یہ گال نہیں مانتے، پہ کہتا رہے کہ ہم نے تو قرآن و حدیث سے عقیدہ لینا ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ بندہ مومن کا احترام کعبے سے زیادہ ہے. تو پھر ولی ہو اور ایک ولی دوسرے کو یہ کہہ دے کہ جی میرا پاؤں اس کی گردن پہ پاؤں ہے سب کی، اللہ ایسا ہو نہیں نہ سکتا. تو بہرحال
یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت یہ اپنی عرض کی، حضرت عمر فاروق نے جب پڑھا تو وہ دیکھ کر وہ اب ظاہر اپنی بھی بے بسی ظاہر ہو گئی، تو وہ عمر فاروق جسے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں دی بے بس ہو گئے، ہزاروں کی طرح رونا شروع ہو گئے۔ اس طرح سورہ معارج کا آتا ہے کہ نماز پڑھا رہے تھے، سورہ معارج کی جب یہ آیت آئی نا ان عذاب ربک لواقع، تو پھر ان کے اوپر وہ رونے کی کیفیت طاری ہو کہ لوگوں کو رحم آ رہا تھا کہ اس قدر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے کہ دیکھنے والوں کو رحم آ رہا تھا کہ یہ عمر جو اتنا سخت مزاج ہے، جس کے انتظام میں اتنی ڈسپلنڈ اتنی گورنمنٹ ہے کہ اللہ اکبر آج بھی ان سے رہنمائی لی جاتی ہے، لیکن تقویٰ کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے آگے وہ آنسوں کی لڑیاں بن جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر جس گلی میں تو آ جائے شیطان وہ گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ اس وقت فرمایا کہ ایک دفعہ کچھ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی، تو آپ سے وہ باتیں کر رہی تھی، سوال جواب ہو رہا تھا، تو ظاہر ہے بات کرتے ہوئے آواز جو ہے وہ نارمل تھی ان کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا تو فوراً ایک سائڈ پہ ہو گئی، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ مسکرانا شروع ہو گئے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا ہی رکھے، کیا ہوا ہے، ریزن واقعہ کیا ہوا ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں باتیں کر رہی تھی لیکن جیسے ہی آپ داخل ہوئے ہو نا تو یہ چپ کر گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اپنی دشمنوں مجھ سے ڈرتی اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی؟ تو کہتی ہے تو زیادہ سخت ہے، انہوں نے منہ پہ کہہ دیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اگر شیطان تجھے گلی میں مل جائے تو وہ تیری گلی چھوڑ دے گا، تو جس کے بارے میں اللہ کے نبی یہ فرما دیں اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن دکھ کی بات ہے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں غلط ان کی جو ہے نا وہ پہچان، ذہن سازی جو ہوتی ہے نا وہ واقعی بڑا کچھ کرتی ہے۔ آپ دیکھیں نا چھوٹے بچوں کو ذہن سازی کریں کسی ایک رشتہ دار کے خلاف، وہ اس کی ساری زندگی نفرت کرتا رہتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب جن لوگوں کو کتابیں ایسی پڑھا دی گئی ہیں یا اچھے واقعے کو نیگیٹو پیش کر دیا گیا، لو جی اللہ کے نبی آخری وقت میں آپ نے قلم مانگا تھا تو عمر فاروق نے نہیں دیا، اس کو ایک منفی پہلو دے دیا کہ جی یہ جی فلاں فلاں فلاں۔ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ عمر فاروق انکار کریں اور اللہ کے نبی نے لینا ہو تو آپ ڈانٹ کے روک نہیں دیں گے؟ عمر فاروق کی رائے وہاں پہ آپ نے قبول کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنا ہوتا تھا وہ تو سارے سب کو آپ کہہ دیتے ایسے نہیں ایسے ہی کرنا ہے، اب اس کو نیگیٹو پیش کرتے ہیں۔ تو ایک چند لوگ ایسے واقعات کو جو ہے نا وہ منفی رنگ دے کے پیش کرتے ہیں اور کچھ لوگ واقعی اس کا شکار بھی ہوئے ہیں ہمارے مسلمانوں میں سے، آپ کو پتہ بھی ہے۔ تو یہ بڑے ظلم کی بات ہے، انہوں نے سیدھے سیدھے واقعات کو غلط معنی دیے، غلط رنگ دیے، اور کئی مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے وہ محبت اور عقیدت نہیں رہنے دی۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا۔ اللہ بڑی چھوٹی بات نہیں، عمر فاروق نے رائے دی اللہ کے نبی مقام ابراہیم پر حج کے دوران ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، جو الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے اللہ نے وہی قرآن بنا دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ عمر فاروق نے رائے دی اللہ کے نبی آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اپنی بیویوں کو بولو پردہ کیا کریں۔ اللہ نے قرآن میں پردے کی آیات اتار دی، یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک
وَنِسَّاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ اللہ کے نبی نے جب بیویوں نے احتجاج کیا، عمر فاروق نے جو رائے دی، اللہ نے قرآن وہ بنا کے اتار دی۔ اسی طرح جنگ بدر کے بارے میں واقعے میں آتا ہے حضرت عمر فاروق کی رائے کو انڈورس کیا گیا، سورہ انفال میں آتا ہے۔ تو میں نے صرف اشارے دیے ہیں۔ تو عمر فاروق وہ ہستی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ حق جاری کر دیا ہے، تو حق جاری ہونے کی علامت اور کیفیت یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ قرآن اتارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں وہ آپ کے میں وقت تھے، خلیفہ تھے، ظاہر ہے جب لیجسلیشن ہو جائے نا، قانون سازی ہو جائے تو اس کو واپس لینا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اب تو چلو ہمارے یہاں نوٹیفکیشن ہوتا ہے، وہ باقاعدہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ایڈوانسمنٹ ہوتی ہیں۔ اس دور میں یہی تھا کہ خلیفہ کا اعلان ہی ایک قانون ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیں، ہر پہلو میں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جس بھی سیرت کا پہلو ان کا لینا اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، پھر یہ ہدایت یافتہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اختلافات کے وقت حق پر وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حق مہر کی رقم زیادہ نہیں رکھنی۔ نکاح کا معاملہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، کچھ چیزیں ٹرینڈ مان جائیں نا، رجحان مان جائیں تو پھر لوگ ان کے مطابق چلتے ہیں۔ اب دیکھنا ہمارے یہاں شادیوں کا رجحان ہے میرجات، یہ بھی سٹینڈرڈ ہوتا ہے، فلاں آؤ گے کھانا، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا جو معاشرے میں وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ٹرینڈ پکڑ جاتی ہیں نا، پھر لوگوں کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان کے اوپر ایک بندہ نہ بھی چاہے تو 5-7 بچے رشتہ دار اس کو مجبور کر دیتے ہیں، یہ ایسے کرنا ہی کرنا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال ٹرینڈ چل پڑا کہ جی حق مہر زیادہ سے زیادہ دینا کرنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نوٹس لیا کہ اس سے تو شادیاں مشکل ہو جائیں گی۔ انہوں نے قانون سازی کر دی، قانون اعلان کیا کہ حق مہر زیادہ نہیں ہوگا۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، وہ کہتی ہے قرآن نے ہمیں حق دیا، عمر تم کون ہوتے ہو اس کو کم کرنے والے چھیننے والے؟ اور ساتھ اس نے آیت پڑھ دی وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اعلان کر دیا ہے، میرا ڈسپلن ہے، نظم ہے، میں حاکم ہوں، یہ ایک عام سی عورت ہے، نہیں۔ جب قرآن کی آیت آئی انہوں نے اپنی رائے کا کمپیئر کیا، انہوں نے اپنا قانون جو بنایا تھا واپس لے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اسی طرح ہمیں انفرادی سطح پر بھی یہ چیزیں اگر ہم اپنائیں گے نا، اپنی ذاتی کمیاں، کوتاہیاں، اختلافات، کوتاہیاں، کہ ان کو دیکھیں قرآن و سنت کیا رہنمائی کرتا ہے، اس کے سانچے میں ڈھال لیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر ہمارے معاملات سدھرتے جائیں گے۔ اور قرآن کریم میں ہے بھی، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہماری تو بیس ہی یہ ہے، بنیاد ہی یہ ہے کہ جس چیز میں تمہیں اختلاف ہے اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ صرف یہ نہیں کہ اماموں کا اختلاف ہی لوٹانا ہے کہ فلاں امام یہ کہتا ہے فلاں تو وہ لوٹا دو، اپنے ذاتی اختلافات میں بھی ہم نے ادھر سے رہنمائی لینی ہے۔ جب ہم رہنمائی لیں گے تو انشاءاللہ پھر معاملے درست سمت پر چلیں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں۔ آخری بات ہے، وقت کافی ہو گیا، 1-2 میں نے اعلانات بھی کرنے ہیں، آخری کہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ کے اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اپنے نبی کے شہر میں دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی، ایک اور انعام اپنی طرف سے کر دیا۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوئے۔ اللہ نے شہادت کی موت دی، مدینہ منورہ میں دی، نماز پڑھا رہے تھے نا، اللہ اکبر ہیں، اور پھر اللہ نے ایک انعام یہ دیا کہ اپنے نبی کا سنگ ہمیشہ کے لیے دے دیا۔ اللہ اکبر، یہ وہ عظمتیں ہیں جو اللہ نے عمر فاروق کو دنیا میں بھی دیں، اب قبر میں بھی، برزخ میں بھی عطا کر دی ہیں، اور جب حشر ہونا پھر بھی عمر فاروق اور ابو بکر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی کا ساتھ جو ہے نا آخرت میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم علینا الا البلاغ۔ جاوید بھائی ہمارے ادھر جمعہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی، پچھلے دنوں کے ان کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، انہوں
انہوں نے مغفرت کی دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ اس کے علاوہ ہمارے بھی جتنے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، دعائیں کرتے رہنا چاہیے نا اپنے فوشدگان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی رشتہ داروں کی جو فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مسجد فاطمہ کے حوالے سے بعض دفعہ اپیل ہوتی رہی الحمدللہ۔ پچھلے ہفتے کو وہاں وہ ہمارا جو پہلے تو تھا نا بیسمنٹ تہ خانہ، اب گراؤنڈ فلور پہ بھی لینٹر ڈل گیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو جو لوگ جو دوست اب آپ تعاون کرتے رہے اب بھی کر رہے ہیں یا دعائیں کر رہے ہیں، ان سب وہ بعض دوست چاہتے ہیں کہ نام نہ لیا جائے تو انشاءاللہ ہڈن ہی رکھا جائے گا۔ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر طیب صاحب مسجد میں اپیل میں نے مسجد کے حوالے سے کی، فاطمہ کے حوالے سے، بغیر یعنی ان سے عام طور پر تو ہوتا ہے کہ ان کی کنسلٹیشن سے ہوتا ہے، تو ان کی مہربانی اللہ ان کو بھی جزا دے کہ چلو اس حوالے سے آپ لوگ دعاؤں میں بھی شامل رہے، جس نے بھی تعاون کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ باقی کچھ اس کے حوالے سے بقایا جاتا ہے، اس میں بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اس مسجد میں بھی آپ دیکھیں الحمدللہ پہلے کچھ دن پہلے وہ باہر دوست ابھی وہ دوسری صفیں پڑھی ہیں، ایک دوست نے وہ جو ہے نا وہ الحمدللہ وہ صفیں دی ہیں، وہ نرم وہ پڑھی ہوئی ہیں جو پیچھے حسین میں بچھاتے ہیں، نرم صفیں مسجد کو ڈونیٹ کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے۔ اسی طرح گرمی کی وجہ سے چلو اللہ نے آج موسم اچھا کر دیا ہے، ہمارے ایک بزرگ ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ انشاءاللہ جمعہ کے دن یہ نمازیوں کے لیے پانی کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح پچھلے جمعہ جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے ڈاکٹر طیب صاحب نے جو بھی دوست ساتھ ان کے شامل ہیں، یہ چلرز لاگ گئے ہیں، باقی بھی اور ان کا پروگرام ہے، آگے سولر کا پروگرام ہے، چلر شاید یہاں تو وہ بڑے 2 لائیں گے یا 4 اور رکھیں گے۔ تو اس مسجد کو بھی آپ تعاون میں یاد رکھیں، جس طرح یہ 2 انہی دنوں میں یہ پانی کا انتظام ہو گیا ہے اسی مسجد میں، وہ صفیں آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ ادھر بھی سولر کا پروگرام ہے، اس میں آپ نے تعاون کرنا ہے، آپ ڈاکٹر صاحب کو دے دیں، مجھے دیں، میں انشاءاللہ ان تک پہنچا دوں گا، تو دعائیں بھی آپ کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو اسی طرح ایک تو بات اور ہے، مسجد میں الحمدللہ کہہ لیں کہ سمر کیمپ کی کیفیت، یعنی سمر کیمپ کہہ لیں کہ ہو رہا ہے دینی حوالے سے۔ قاری گلفام صاحب جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، ٹھیک ہے، پورا دن تعلیم یہاں پہ دی جا رہی ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہے، دعاؤں کی تعلیم ہے۔ اسی طرح جو کوئی اس محلے سے آتے ہیں، وہ پرلا جو محلہ ہے وہ ڈاکٹر عظمت والا گلا اور محلہ شریف پورا، ادھر اگر ہیں تو ادھر بچوں کو بھیجیں، ادھر بھی انشاءاللہ پورا دن قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے، ادھر حفظ کی بھی کلاس ہے الحمدللہ، دعاؤں کا بھی اہتمام ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے، پہلے بھی تربیت ہو رہی ہے کہ مزید تربیتی پہلو جو ہے نا اس کو جو ہے نا انشاءاللہ بہتر کیا جائے۔ تو یہ اس حوالے سے یہ بھی اعلان تھا کہ آپ یہاں پر بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں۔ اور ایک آخری بات، وقت کی پابندی کوشش کرتے ہیں ہم پوری طرح ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے بات کرتے ہوئے بعض دفعہ دھیان اپنی گفتگو کی طرف ہو جاتا ہے، کوئی اعلانات ہوتے ہیں تو 2 4 5 7 منٹ کی وہ معذرت ہے، وہ آپ معذرت قبول کریں۔ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ الحمدللہ میں وقت کی پابندی کا پورا کوشش کرتا ہوں پوری الحمدللہ، لیکن پھر بھی اگر 2 4 5 منٹ ہو جائے تو بعض دفعہ اپنے بیان کی طرف دھیان ہوتا ہے، گھڑی کی طرف نہیں جاتا۔ اب میں آخری بات سناتا ہوں، آپ بھی کہیں گے یہ ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا جو ایک عجیب قسم کا ہے۔ میں نے ایک جگہ نماز پڑھائی اور نماز پڑھائی تو نماز پہ 11 منٹ لگ گئے، تو ایک بزرگ آگے وہ فوت ہو گئے، بڑے نیک آدمی تھے، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے۔ ان کی نماز جنازہ بھی میں نے پڑھائی، ان کے بچے ابھی بھی رابطے میں ہیں، وزیر آباد کے ادھر کا واقعہ ہے۔ تو وہ نا مجھے کہتے ہیں نماز 10 منٹ میں پڑھایا کریں، میں ہنس پڑھا، میں نے کہا نماز میں اب میں نے گھڑی پہ تھوڑا دھیان رکھنا ہے، تو گفتگو کرتے وقت بھی اگر کوئی تھوڑی بہت بات اپنے بھی بندے کے خیالات ہوتے ہیں، ایموشنز ہو جاتے ہیں، انسان جو ہوا نا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو 2 4 5 منٹ 7 منٹ وہ پیش کی معذرت ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ 1:15 پر ہی جو ہے وہ چھوڑا جائے، عربی بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ کچھ لوگوں کی رائے تھی، ان سے بھی میں نے یہی عرض کی کہ بات کرتے ہوئے بعض دفعہ بندے کا نہیں بھی دھیان رہتا، گفتگو میں چلا جاتا ہے، خیالات میں اپنی ایک کیفیت ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ بھی آپ کے تعاون کا شکریہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ خلیفہ ثانی